اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کی جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنیٰ سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بتائی ہوئی 5 نشانیاں۔ جب روحانی ترقی ہوتی ہے تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ 5 نشانیاں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب انسان روحانی ترقی کرتا ہے اور اس کا ظاہر باطن وقت بدلنے لگتا ہے۔ سامعین، جب اللہ تعالیٰ کسی کا وقت بدلتا ہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے میں دیر نہیں لگاتا۔ کب، کیسے اور کیوں کسی کا وقت بدل جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سامعین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت آنے والا ہو، تو انسان پر کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بتائی ہوئی 5 نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو کسی انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے سے پہلے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے سے ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت انسان کی آنکھ کا کھلنا۔ جب انسان کو شوق پیدا ہو اور وہ اپنا بستر چھوڑ کر نماز کی طرف راغب ہو اور اسے خیال ہو اس کا رب اسے بھلا رہا ہے، سامعین محترم، تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا ستارہ بدلنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ نماز فجر کے لیے اٹھنے والوں کی اللہ تعالی خود حفاظت فرماتا ہے، سامعین، اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ سامعین محترم، نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اے شخص، میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کر دیتا ہے،
پر دین کا علم ہر کسی کو نہیں عطا کرتا۔ اور پھر فرمایا علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سامعین محترم، پھر ایسے انسان کے دل میں اللہ کی محبت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے اور اسے یاد کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس انسان کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ سامعین محترم، نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو تھوڑی آزمائشوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اے شخص، یہ یاد رکھنا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو پریشانی اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ خداوند یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری نافرمانی اور ناشکری کرتا ہے۔ سامعین محترم، جب بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ اس بندے کو دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ سو تم پریشانی میں صرف ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ سامعین محترم، نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جس شخص کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اللہ جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے۔ اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ سامعین محترم، نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پاس مال زیادہ بھی آ جائے تو وہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں اللہ حضرت جبرائیل امین سے کہتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ اور جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ان تمام تر نشانیوں کا تعلق ظاہری تگ و دو سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق باطنی محنت سے ہے جو کہ کامل کے بنا ناممکن ہے، کیونکہ فقر ہی ان تمام نشانیوں کی جڑ ہے۔ جب جڑ ہی نہیں ہوگی تو باقی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے پھل کھانا چاہتے ہیں تو درخت کی جڑ کو مضبوط کریں تاکہ درخت ہرا بھرا ہو کر آپ کو پھل عطا کرے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور حق کی آواز بنیں۔ حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ
وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين.